اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایڈجیکٹو صفت کے صیغے پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جسمانی عیب کو جو چیز ظاہر کر رہی ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے افعل کے وزن پہ، جیسے اعرج لنگڑا، اعمیٰ اندھا، اور ان کی جمع آتی ہے امیون، ارجن، اس طرح۔ رنگ کو ظاہر کرنا ہو تو رنگ بھی افعل کے وزن پہ ہوتا ہے، جیسے احمر سرخ ہوتا ہے، بحیرہ احمر سرخ سمندر، ہجرہ اسود سیاہ، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، ابیض سفید، اس طرح۔ اور جوش، جب کسی اس میں جوش کا عنصر پایا جائے نا، ویسے ہوتا ہے نا فاعل کام کرنے والا، فعلان کے وزن پہ ہوتا ہے، بہت زیادہ جوش سے کام کرنے والا۔ اور جیسے رحیم رحم کرنے والا، رحمان انتہائی جوش سے رحم کرنے والا، یہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا نا، جیسے کوئی جوش کا، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ اگر بتا دائمی صفت بیان کرنی ہے جو ہمیشہ، جوش یوں ہوتا ہے نا کہ جوش ہوگا اور پھر جوش ختم ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن دائمی ہمیشہ کے لیے تو وہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے۔ رحیم رحمت کرنے والا، ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے انتہائی جوش سے رحم کرنے والا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں رحیم، جوش سے رحم کرے گا لیکن چھوڑے گا نہیں، بلکہ رحیم ہمیشہ کے لیے رحم کرے گا، ہمیشہ رہنے والا۔ علیم اللہ کا نام ہے نا، علیم ہمیشہ سے جاننے والا، ہمیشہ سے علم رکھنے والا۔ یہ کیا کہتے ہیں، یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو ایک اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا نا کہ ہم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں، دونوں لفظ ایک ہی لفظ، مطلب ایک ہی ہے، تو دونوں لفظ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اور اللہ کے نام میں کون کس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے؟ تو یا عام روٹین میں جب عربی کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ عام روٹین میں جب انہیں جوش ظاہر کرنا ہو کہ بھی یہ ہو رہا ہے جلدی تو وہ فعلان کے وزن پہ کرتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو بتائیں کہ ہمیں ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں، کسی کوئی پراپرٹی بتائیں، تو وہ فعیل کے وزن پہ کرتے ہیں بات کو۔ تو یہ چیز جسمانی عیب کی مونس اور جمع وہ بتا دیا۔ اعرج یہ لنگڑا ہے تو ارجا لنگڑی، اعمیٰ اندھا، امیاؤن اندھی، اور ان کی جمع امیون، ابکما گونگا، بکمن گونگے، یہ آئیں گے قرآن پاک میں۔ اور ایا کا لفظ یہ اہم چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں ضربہ اس نے مارا، کا تمہیں اس نے مارا تمہیں، یا یعبدو کا وہ عبادت کرتا ہے، کا تیری، ٹھیک ہو گیا، نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری۔ لیکن اگر یہی کام کو صرف سامنے والے بندے یا کسی بھی بندے کے لیے مخصوص کرنا ہو نا، تو وہ آخری جو آبجیکٹیو پروناؤن لگا ہوتا ہے نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یا کا کما کم، کی کما کننا، یا نی یا نا، یہ لفظ آبجیکٹیو پروناؤن ہوتا ہے، ان کو شروع میں لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لفظ لگا دیتے ہیں ایا۔ جیسے نعبدو شروع میں نون آیا ہے تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نظریبو کی طرح، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری۔ لیکن جب ہم اسی کو اسپیسیفائی کر دیں گے صرف تیری، تو وہی کاف شروع میں لے آئیں گے اور اس سے پہلے لگ جائے گا ایا کا نعبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ضربا نی اس نے مارا مجھے، ضربا اس نے مارا نی مجھے، یا ضربا اس نے صرف مجھے مارا۔ قرآن پاک میں اللہ مثال ہے، یا عبادی الذین آمنوا، سورہ العنکبوت کی آیت ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، ایایا صرف میری، یا آ گیا نا، ایایا صرف میری، فاعبدون عبادت کرو۔ میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا نا سبجیکٹیو آبجیکٹیو پروناؤن میں کہ نی کا مطلب ہوتا ہے میں، جب اینڈ میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی نی کی جگہ پہ صرف چھوٹی بھی یوز ہوتا ہے میرے لیے، تو ایایا صرف میری، فاعبدون عبادت کرو۔ اور یا عبادی اے میرے بندے، ارضی میری زمین، ارض زمین کو کہتے ہیں، لیکن اگر آئے گا نا ارضی میری زمین، وہ آپ کو یا کے کنسیپٹ کلیئر کر رہا تھا۔ اس کے بعد صیغہ مبالغہ، جب بھی کام ہم کہتے ہیں نا فاعل کام کرنے والا، لیکن جب ہم اس میں صیغہ مبالغہ کہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، تو وہ فعال کے وزن پہ ہوتا ہے، فعال بہت زیادہ کام کرنے والا۔ یہ قرآن پاک میں آیا نا، فعال لما یرید وہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے، فعال کر گزرتا ہے۔ غافر مغفرت کرنے والا، غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، ساتر عیب چھپانے والا، ستار بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام
صیغہ مبالغہ کے ہیں، کیونکہ عام روٹین میں وہ نہیں کر سکتے نا ہم. ایک بندہ کام کرنے والا ہے لیکن رحم کرنے والا ہوتا ہے، جیسے راحم یہ وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ہے انتہائی، انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. اس طرح کچھ ہوتے ہیں فعول کے وزن پہ، صبور بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شاکر سے شکور، غافر سے غفور. اس طرح یہ الفاظ بندے اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب آتے ہیں لم اور لن کا استعمال عربی میں. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جب لم یوز ہوگا نا لفظ تو اس سے بات چلی جاتی ہے ماضی میں. علم ترا، ویسے ترا کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے. لم ترا، تم نے دیکھا نہیں. لم کے استعمال سے فکرے کی نفی بھی ہو گئی نہیں، اور وہ فکرے کا مطلب ماضی میں چلا گیا. اور جو لام نون لن جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیوچر کے لیے. جب آپ کہتے ہیں نا، اب یہاں پہ دیکھو یضربو وہ مارتا ہے، لن یضرب وہ نہیں مارے گا، ہرگز نہیں مارے گا. تو یہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ جو چیزیں جن کا پتہ ہونا چاہیے، یضربو وہ مارتا ہے، لا یضربو وہ نہیں مارتا، لا یضرب اسے چاہیے وہ نہ مارے، لا تضرب تمہیں چاہیے تم نہ مارو. ان کی مثالیں جب قرآن میں آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ چاہیے والے لفظ قرآن پاک میں کم یوز ہوتے ہیں اس شکل میں، لیکن یہ ہیں یضرب، لم اور لن، یہ استعمال قرآن پاک میں جگہ جگہ آئیں گے. علم یکن نطفۃ من منی یمنی، سورہ القیامہ کی آیت ہے. کیا تم ایک نطفہ نہیں تھے؟ علم یکن نطفۃ، کیا تم ایک نطفہ نہیں تھے؟ وہ ایک نطفہ نہیں تھے. اس طرح تو یہ چیز، یہ لفظ جو ہے نا یضرب، لا یضرب، یہ جب آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. ان کو بے شک آپ یاد نہ کریے، کوئی ایشو نہیں ہے ان کا. اب آتے ہیں حروف علت، جو کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ یوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے الفاظ کی شکل چینج ہو جاتی ہے. دیکھ لیں، واو الف یا، الف کے اوپر حمزہ، اور دو ایک جیسے الفاظ جب اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا تو لفظ کی شکل کو بدل دیتے ہیں. اس کی پہلی مثال یہ آ رہی ہے، ضربہ اس نے مارا، کاوالا اس نے کہا. اس کو کالا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ تھا کاوالا، لیکن کالا، کالا اس نے کہا. اسی طرح ہے دعوا، وہ اس نے پکارا، لیکن اس کا مطلب اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں دعا میں عربی میں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ لفظ کی شکل چینج ہوئی ہے، جس میں اصل لفظ کچھ اور ہوتا ہے اور تھوڑا سا چینج ہو کے کچھ اور بن جاتا ہے. یہ عام نا بولنے کے الفاظ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہاں جا رہا ہے، اصل میں تو ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے، لیکن ہم بولنے کی وجہ سے شکل تھوڑی سی بگڑ سی جاتی ہے. اس طرح عربی میں بھی جب بول رہے ہوتے ہیں نا، بات کر رہے ہوتے ہیں، لفظ کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. کاوالا اس نے کہا، کالا یہ اصل لفظ کاوالا تھا جس کو کالا پڑھا جاتا ہے. دعوا اس نے پکارا، دعا وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. اسی طرح یہ ہے تابابت، تبت یدا ابی لہب و تب، میں تبت تھا تو یہ اصل میں لفظ تھا تابابت، اس کو تبت، تابابت ضربت کی طرح، تبت یہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی آج ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ آخری ٹاپک ہے. جیسے ہم اردو میں انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، دس دیٹ، اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ یا وہ، تو اسی طرح عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں اشارہ قریب کے لیے. اگر ہم دیکھیں تو ہاذا یہ ایک چیز جس کی طرف، یہ ایک بندہ مذکر، اور ہاذانی یہ دو بندے، ہاؤلائی یہ سب. اور اگر مؤنث کے لیے تل کا، یہ ایک، قرآن پاک میں ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، تو تلک الجنہ یہ جنت ہے، یا ہاذہ یہ ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے. اور اگر دور کا اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک بندہ ہے تو وہ ذالکا وہ ایک بندہ، زانی کا وہ دو، اور الائی کا وہ سب. اس طرح. اور یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ زا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ہا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں ہا بات سن بھائی، جسے کہتے ہیں نا، اس طرح عربی میں ہا اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ہاذا یہ، اس طرح. اور وہ جو، الذی ایک بندے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ جو ایک بندے کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے، الذی وہ جو، اللذانی وہ جو دو بندے، الذین وہ کئی بندے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے آتا ہے نا. اور اللتی وہ ایک، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے تلک الجنت اللتی، یہ وہ ہے نورثو جو ہم وارث بنائیں گے، اللتی وہ جو، مونس کی جگہ پہ وہ، اللتانی دو عورتوں کی جگہ پر، اور اللائی کئی عورتوں کی جگہ پر. یہ قرآن پاک میں نہیں استعمال ہوا شاید،
لیکن باقی اللتی یوز ہوا ہے اور باقی بھی یوز ہوئے ہیں. الذی ایک بندے کی جگہ پہ اور الذین کئی بندوں کی جگہ پہ. یہ ہمارا عربی گرامر ختم ہوا. یہاں پہ دیکھ لیں الذین میں بندے اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم اللہ ہی علیحدہ سے استعمال کریں. آج ہماری عربی گرامر ختم ہوئی. کل سے انشاءاللہ صورتوں کا آغاز کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.